منبر نور پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت محفل نور میں حاضر باش عزیز طلبہ معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ بلا کسی تمہید و تاخیر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت مالک جنت سراپا فضل و رحمت منبع جود و سخاوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے سرکار غوث اعظم کی شان میں کیا خوب لکھا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اللہ رے یہ جاہو حشم غوث پاک کا، بے شک اللہ رے یہ جاہو حشم غوث پاک کا۔ آگے لکھتے ہیں، اپنی تو کٹ رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، اپنی تو کٹ رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا، سبحان اللہ۔ رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا۔ عزیز طلبہ، معزز سامعین، آج کی یہ مقدس اور بابرکت محفل جس میں ہم سب شریک سعادت ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ و قاری نسیم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد سلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کی یہ مبارک و مسعود محفل جس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سرکار غوث اعظم کی یادگار منانے کی توفیق خیر سے نوازا۔ اب منبر نور پر تمامی اساتذہ جامعہ کی آمد ہو چکی ہے۔ حضور صدر محفل، صدر جامعہ، جامع معقول و منقول حضرت اللہ مفتی محبوب عالم جامعی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔
اور بھی کئی اساتذہ کرام کی موجودگی ہے، بس میں 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں. اللہ اس سننے کو، اس سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کعبہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں جن کے سینوں کے اندر صحیح معنوں میں خشیت الہی ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، وہ مقدس جماعت علماء کرام کی جماعت ہے. بے شک. اور اللہ رب العزت نے جو اتنا عظیم مرتبہ اور اتنا اعلیٰ مقام علماء کرام کو عطا فرمایا ہے، یہ اپنی معرفت کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے. یعنی جب بندے کو خدا کی معرفت حاصل ہو جایا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت ایسی عظیم شخصیات کے آمد سے پہلے ہی ان کے وجود مسعود کا چرچا ساری کائنات میں عام فرما دیا کرتا ہے. چنانچہ ایسے ہی علماء حق میں ایک اہم نام، ایک نمایاں نام سیدی سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ ابھی اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی آمد کے تذکرے لوگوں میں پھیلنے لگے تھے، مشہور ہونے لگے تھے. آپ کے تعلق سے روایت ہے، خود آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں مشاہدہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ میرے غریب خانے پر جلوہ گر ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے پر جلوہ فرما ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے ابو صالح، اللہ رب العزت تمہیں ایک اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ جو میری امت کا قطب ہوگا، جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اور اسے یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. اور تاریخ نے دیکھا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے واقعات میں، اپنے ملفوظات میں خود فرماتے ہیں کہ میرے ابتدائی واعظ کا عالم یہ تھا کہ جب میں خطاب کرتا تو 3 سے 4 لوگ حاضری دیا کرتے تھے، مگر جب سرکار غوث اعظم کے شباب کا زمانہ آیا، جب آپ کے علمی تمطراق کا زمانہ آیا، تو سرکار غوث اعظم جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو آپ کی مجلس واعظ و نصیحت میں 70,000 علماء و مشائخ حاضری دیا کرتے تھے، جن میں اپنے وقت کے رجال الغیب بھی ہوتے اور اپنے وقت کے عراق کے مشائخ بھی ہوتے. اور سرکار غوث اعظم کا کمال یہ تھا کہ آپ جب خطاب فرماتے تھے تو 13 علوم کی روشنی میں خطاب فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ ایک موقع پر سرکار غوث اعظم ایک مجلس میں حاضر تھے. ایک قاری قرآن نے کسی آیت کریمہ کی تلاوت کی. سرکار غوث اعظم جب خطاب کرنے کے لیے تیار ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، تو آپ نے اس آیت کریمہ کے 11 معنی بیان فرمائے اور اس کے کچھ وجوہات بیان فرمائے جن کی تعداد تقریباً 40 تک پہنچتی تھی. اور آپ نے ہر ایک کی عقلی اور نقلی دلیل بھی بیان فرمائی اور نقلی دلیلوں کی سند بھی بیان فرمائی. جب حاضرین مجلس نے آپ کے علمی تفوق کو، آپ کے علمی کمال کو، آپ کے فضل و کمال کو محسوس کیا تو سارے علماء و مشائخ انگشت بدندہ ہو گئے اور سب یہ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے اور حضرت مولا علی کے علم کا صدقہ ہے. بے شک سبحان اللہ. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنے وقت کا عظیم الشان عالم بنایا تھا. جہاں پر آپ کرامتوں سے لوگوں کی دلوں میں ایمان کی روح پھونکا کرتے تھے، وہیں پر سرکار غوث اعظم اپنے مجلس تدریس سے علماء دین کی ایک ٹیم بھی تیار فرمایا کرتے تھے. اور سرکار غوث اعظم جب اپنے مسند تدریس پر بیٹھتے تو صرف فقہ و حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ آپ ان تمام علوم کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی آزادی کی تحریک کے جو علمبردار تھے، جن کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، آپ ان کی تحریک میں شامل ہونے پر اپنے علماء کے اندر جذبہ بھی بیدار فرمایا کرتے تھے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسی باکمال شخصیت کا نام ہے کہ جو ابھی اس روئے زمین پر جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے آمد سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کی مقدس جماعت نے آپ کے والد گرامی کو خواب میں آپ کے آنے کی بشارتیں دی تھی. اور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ 5ویں صدی کے وسط میں اللہ رب العزت ایک ایسے ولی کامل کو پیدا فرمائے گا کہ جس کی ولایت کا شعرہ 4 دانگے عالم میں عام ہو جائے گا اور اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ میرا قدم ما سوائے صحابہ اور تابعین کے تمام اولیاء کرام کی گردنوں بے شک حق ہے. اور یہ مقام سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سرکار غوث اعظم کو باکمال بنایا تھا اور تمام علوم و فنون کا جامع بنایا تھا. سرکار غوث اعظم کو ایک موقع پر خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت نصیب ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے عبد القادر کو مخاطب کر کے فرمایا شہزادے عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے, واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نانا جان میں عجمی ہوں, میں عربوں کے سامنے فصاح کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں 7 مرتبہ داخل فرمایا. اس کے بعد انہوں نے خواب میں حضرت مولا علی شیر خدا کو دیکھا اور حضرت علی شیر خدا نے بھی یہی فرمایا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں عجمی ہوں, فصاح کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور 6 مرتبہ لعاب دہن ان کے منہ میں داخل فرمایا اور کہا اب جا کر کے ساری دنیا کو خطاب کرو. اس کے بعد سرکار